السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت تقدس مآب آفتاب خطابت علامہ مفتی حافظ سید ضیاء الدین صاحب قبلہ، صدر مفتی جامعہ نظامیہ ادام اللہ فیضهم العالیہ، وعظیم المرتبت جلیل القدر جمیع علماء کرام وارثین علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و جمیع پیران طریقت مشاخین کرام و بانیان محفل بزرگان ملت دامت برکاتہم العالیہ، قابل قدر جمیع سامعین کرام حفظہم اللہ تعالی۔ ہم پر اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے انتہائی برگزیدہ مقدس ہستیوں کے ذکر کی نورانی عظیم محفل میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ہم کو اپنے پاک پروردگار کے ایک ایک انعام پر شکر گزار رہنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، ہم نے اپنے ایک باصفا خطیب جلیل آفتاب خطابت تقدس مآب حضرت علامہ مفتی سید حافظ سید ضیاء الدین صاحب قبلہ، صدر مفتی جامعہ نظامیہ دامت برکاتہم العالیہ سے انتہائی بصیرت افروز خطاب جو ہمارے دلوں کو منور مجلہ کر دینے والا ہے، مختلف شبہات شکوں کو دور کرنے والا ہے، بلکہ جیسا نام ہے اللہ پاک فرماتا ہے جعلنا الشمس ضیاء، ہم نے سورج کو ضیاء بنا دیا۔ یہ بھی ضیاء ملت ہدایت کے چمکتے ہوئے ضیاء کے ذریعے دلوں کو منور مجلہ کر رہے تھے۔ اللہ پاک آپ کے ان مؤثر کلمات کے ذریعے حبیب پاک کی ان پاکیزہ امت کو ہمیشہ شریعت مطہرہ کی جو پاکیزہ تعلیم حضرت قبلہ فرما رہے تھے، عمل کر کے اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں فلاح کامیابی کا ذریعہ بنانے۔ شریعت کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرو، ہمارا فائدہ ہے، نہیں کرو ہمارا نقصان ہے۔ ویسے سوکھی دنیا، یہ زمین سوکھی ہو جاتی ہے، کھیتی باڑی سوکھی ہو جاتی کب؟ پانی نہیں برستا ہے تو، پانی برستا ہے تو سرسبز شاداب ہو جاتی ہے، پودے نکلتے ہیں، درخت نکلتے ہیں، اس میں سے پھل نکلتے ہیں، پھول مہکتے، پتے نکلتے، سرسبز شاداب ہو جاتی ہے زمین۔ ایسے ان باصفا علماء کرام کی جب پاکیزہ شریعت کے تعلیمات کی برسات ہوتی ہے، خاص زدہ دل بھی سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے حبیب کی، ان کے پاکیزہ عظمت و رفت والے اہل بیت کرام، ان کے شان و رفت والے صحابہ کرام، حبیب پاک کے سچے غلام اولیاء کرام اور شریعت مطہرہ کے عظمت و محبت کے درخت نکل جاتے ہیں، اس میں وفاداری کے پھول مہکنے لگتے ہیں،
وہ آسمان سے برستے ہوا پانی زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، یہ پاکیزہ تعلیمات کی برسات ہمارے دلوں کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے۔ اس لیے علماء کی صحبت کو، ان کی پاکیزہ تعلیمات کو اپنانے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے، فرماتے کن عالماً او متعلماً او سامعاً، تم یا تو عالم بنو یا متعلم بنو، سیکھنے والے بنو، او سامعاً یا سننے والے بنو، ولا تکن رابعاً چوتھے نہ بنو، فتہلک ہلاک ہو جاؤ گے۔ الحمدللہ جتنے بیٹھے ہوئے ہم لوگ، حضرت معلم تھے، ہم متعلم تھے، ہم سامع تھے، یہ نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے۔ مصطفیٰ علماء بزرگان دین فرماتے ہیں، دیکھو کتنا فائدہ ہوا، کتنے شکوک دور ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں یہ ہوا، وہ خطا ہوئی، یہ خطا ہوئی۔ عام امت کو کہتے ہیں اللہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کے حبیب کے پاکیزہ ہستیوں کے وہ گناہ کرے، یہ گناہ، انہوں جہنم میں جائیں گے، یہ بڑے بڑے جائیں گے، چھوٹے چھوٹوں کو معاف کر دے گا۔ حضرت فرماتے تم اپنی بات میں تو غور کرو، کیا بول رہے ہو، کس کے لیے کیا فیصلے سنا رہے ہو؟ بڑے بڑوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا، جس کو صدیق اکبر، جن کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ملک شام کا گورنر بنایا، انہیں معاف نہیں کرے گا۔ جن کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے گورنر باقی رکھا، انہیں معاف نہیں کرے گا۔ جن کو حبیب پاک کے نواسے نے خلافت سپرد کر دے گا، ان کو نہیں معاف کرے گا، اور یہ ہم 14ویں صدی ہمیں سب معاف کر دے گا۔ ارے سوچنے کی بات ہے، حضرت وہی درد دے رہے تھے۔ اللہ پاک ان کے بارے میں کیا فرمایا قرآن میں؟ قرآن یہ ہماری شریعت ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ ہماری طبیعت ہے۔ حضرت کہہ رہے تھے ہم طبیعت پر چلنے والے نہیں ہیں، پاکیزہ شریعت پر چلنے والے لوگ ہیں۔ دیکھیے تھوڑی دیر میں کیسا انقلاب ہے۔ لوگ نہیں کہتے کہ یہ نہیں ہونا، یہ ہوا تو پھر وہ اندھیرا ختم کیسے ہو، وہ اندھیرا رہنے دینا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم چاہتے ہیں ضیاء ہوتے رہے، دل منور ہوتے رہے، روح پاکیزہ ہوتے رہے۔ اب ہر ایک کی مرضی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ اندھیرا ہی رہے، بس اس میں جیسی چاہے ہم گاڑی چلا لیں، اجالا ہوا تو سب ظاہر ہو جائے گا۔ کیا ہے بھائی، شریعت کی تعلیم نہیں بتائے اور دوسرے کی تعمال آگے بتائے۔ اجمالاً کہہ دیا، پیارے نبی نے اپنے تمام صحابہ کے لیے، قرآن نے بشارت دے دی مغفرت کی، جنت کی بشارت حضرت نے آیت کریمہ پڑھا۔ خصوصاً حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی کے بارے میں سنیں، کس کا ارشاد سنیں آپ؟ مومن کس نے کہا؟ مومن کس نے کہا؟ صحابی نے کس نے کہا؟ حضرت سیدی نظام الدین اولیاء محبوب الہی، حضرت سے سنا آپ نے؟ ان کی بات کا کسی کو انکار ہے جی؟ نہیں مانتے ہم ان کی عظمتوں کو؟ ان کی بات بڑی، ہماری بات بڑی۔ ہم کہتے مومن نہیں صحابی نہیں، وہ شاہ کہتے مومن ہے صحابی ہے۔ حضرت وہی فرما رہے تھے، اپنی زبان دیکھو، محبوب الہی کی زبان دیکھو، کیسی شان وہ بھی بتایا حضرت قبلہ نے، سمجھ گیا نا؟ تو اپنے طبیعت پر چلیں گے، محبوب الہی قبلہ کا دامن پکڑ کر چلو گے۔ اب سمجھ گئے؟ یہ چشتی سلسلے کے ایک عظیم امام ہے، وہی کہہ رہے ہیں، نقش بندی سلسلے کے عظیم امام ہے سیدی مجدد الف ثانی قبلہ رضی اللہ عنہ، خاص آپ پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں۔ اور فرماتے کیا ہے معلوم؟ میں اس لیے جواب لکھ رہا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں میرے صحابہ کے خلاف برا بولا جائے گا۔ جو شخص علم اپنا نہیں ظاہر کرے گا اس دور میں، سننے کے بعد اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اس پر ساری مخلوق کی لعنت ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا صحابہ کی بے ادبی سن کر اگر اپنا علم ظاہر نہ کرو تو لعنت بتائے ہے، اس لیے ہم جواب لکھ رہے۔ بولے یہ نقشے بندی سلسلے کے تاجدار سردار اولیاء غوث پاک رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ بھائی اختلاف ہوا، ابھی حضرت نے فرانس سیدنا علی مرتضی حیدر کرار حق پر تھے لڑائی میں، سیدنا امیر معاویہ سے غلطی ہو رہی تھی، مگر یہ غلطی اجتہاد کی بنیاد پر تھی، اس لیے دونوں اجتہاد پر تھے، ان
बेहक पे थे, वो खतर, क्योंकि दीनी इज्तिहाद था, नफ्स की ख्वाहिश नहीं थी, इसलिए एहतराम इनका भी ज़रूरी है। गौसे पाक सरदार औलिया ने भी फरमाया, क़ादरी सिलसिले के ताजदार वही तालीम दे रहे अदब की, नक्शबंदी सिलसिले के ताजदार वही तालीम दे रहे हैं, चिश्ती सिलसिले के ताजदार वही, ताजदार शहंशाह एक तरफ बुला रहे हैं, हम गुलाम अलग खींच रहे हैं। समझ रहे किधर जाना चाहिए, गुलामों की तरफ या आखाओं की तरफ? हज़रत वो नसीहत करे थे। अभी क्या होना जी, अभी इजमाली अलग है, ख़ास हम जिनका नाम लेके बोलते हैं उनके ख़ास तौर पर हबीब ने दुआ दी है, अल्लाहुम्मा सैयदुना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे ख़ास उनका नाम लेके बोला जाता ना जी, उनके बारे में नाम लेकर, ये तो तमाम सहाबा का इजमाली कुरान ने मग़फ़िरत का ज़िक्र किया। अल्लाहुम्मा अल्लिमुल हिसाबा वल किताबा वक़िहिल अज़ाब, है अल्लाह मुआविया को किताब का इल्म सिखा, हिसाब का इल्म सिखा, अजाब से बचा। नबियों के सुल्तान कहते हैं अजाब से बचा, ये उम्मत ही कहता है इन्हें अजाब होगा। क्या मुस्तफ़ा की दुआ के कबूल होने में शुबा हो गया है? ये गलती की, अरे गलती की है, अल्लाह ने के नबी ने दुआ कर दिया। हर गुनाहगार को अल्लाह माफ़ करता है, सिर्फ हबीब के सहाबा को ही नहीं माफ़ करेगा क्या? एक का कानून, कुरान बोला इनको छोड़ के सबको माफ़ करूंगा, अल्लाह बोला शिर्क को कुफ्र को छोड़ के सब माफ़ करूंगा, है ये निकाले इनको छोड़कर। अबे वही शिकार है, इस किस्म की चाल मत करो, खुद भी सलामत रहो, उम्मत को भी सलामत चलने दो ना भाई। क्या हुआ, उम्मत अगर अदब वाली बन के ज़िंदगी गुजारे तो? हज़रत ने बड़ी अच्छी बात कही, आज के बुराइयाँ वहाँ नहीं रोक रहे हो क्या, सब अल्लाह के रसूल की तरफ से माफ़ियाँ वाफ़ियाँ सब हो गए, दुआएं हो गए, वो लेके बैठे आज, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो लेके बैठे। बहरहाल मुअज़्ज़ज़ सामन, इसकी क्या ज़रूरत है बरें, शुबा दूर करने की, शुबा ही नहीं हो तो ज़रूरत नहीं पड़ती, शुबा जब किया जा रहा तो ज़रूरत पड़ी महफिलों की। नहीं हो रहा जी शुबा, व्हाट्सएपों पे क्या चल रहा, अभी बोलो नहीं चल रहा, बोलो भाई। एतराज़ ही नहीं करे तो जवाब कहीं को देना पड़ता जी, जवाब न को दो तो फिर एतराज़ क्यों कर रहे, जवाब नहीं चाहिए तो। नहीं एतराज़ करते हम, शुबा करते, खामोश बैठो ताकि लोग हमारी बात ही सही समझें, ताकि तुम्हारी हकीकत पता ही नहीं चले, अंधेरे में रहे कोई रोशनी ना मिले, किसी ज़िया की ज़रूरत ही नहीं पेश आए। ये क्या समझ रहे हैं बात को? कैसी प्यारी बात बोली, कैसे बड़ों की बात फरमा रहे, सिर्फ समझने बोल रहे ना। हमारे को जो सब नाम ले लेके वो खारिजी हो गया, नासी, सहाबा का अदब करे तो खारिजी हो गया, कौन सी आयत में लिखा है जी? अहले बैत की बेअदबी खारिजी बनाती है, सहाबा का अदब मोमिन बाकी रखती है। भाई हमको प्यारे नबी ने दोनों दर्जे, अहले बैत का भी अदब, सहाबा के भी अदब। इधर बेअदबी करे तो ये गले में, उधर बेअदबी करे तो वो गले में, दोनों का अदब करे तो अहले सुन्नत व जमात। हमारी सुरी महफिल से देख रहे अहले बैत का जिक्र नहीं हुआ, उनकी शान में अशार नहीं पढ़े गए, उनकी अजमतें नहीं बयान की गई। ये दोनों को लेके चलने वाली जमात है, जहां दोनों है वो हक है, एक है गड़ा है, बस हम दो को लेके अहले सुन्नत। हमारा प्यारी महफिल शुरू से आखिर तक देखो, दोनों की अजमतें है नहीं। अरे तो रे हम अहले बैत के वकील है, तुम सहाबी के वकील है, या सहाबी के अहले बैत के अहले सुन्नत, उनके मुकाबिल में अली को लाते ही कहाँ, उनको तो इन सहाबा का आखा कह रहे हैं ना जी, अभी नहीं बोले, उनको आखा बोलने के बाद मुकाबिल कहाँ हुआ? हम वकील सहाबा के अदब के हैं, जो लोग बेअदबी की वकालत कर रहे हैं, बेअदबी अदब की वकालत चल रही है, अहले बैत का मसला ही नहीं है यहाँ पर। अदब की वकालत बड़े बड़े अदब वालों ने जो किया, उनके जरिए बताई जा रही। अक़ाइद की किताबों में लिखा है, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के बारे में अदब के सिवा कुछ नहीं बोलना। पूरे बुजुर्गों ने अदब के सिवा कुछ नहीं किया, और जब भी उनके तस्करे
اختلافات کی بات ہے بہترین تعویل کرنا چاہیے، بزرگوں نے سکھایا عقائد کی کتابوں میں، بڑی بڑی جماعتوں میں، جامعہ کے فاضل میں شرح عقائد نصفی، اس میں بات ہے بڑے وقت کے پہلے کے بزرگ بتا رہے، وہ اپنے اکیلے کی بات نہیں، سارے جمہور اہل سنت کا قانون بتا رہے وہ. تو خیر بہرحال معزز صاحبان کرام، اہل بیت تو اہل بیت ہی ہے بھائی، ان کی عظمت کو کس کا انکار ہے؟ اہل بیت کا نام لے تو کوئی خاموش کرتا، نعرے تکبیری تو لگاتے نا، یا اہل بیت کا بھی نام لو نعرے تکبیر ہے، صحابہ کی بھی نام لو نعرے تکبیر ہے، وہ دونوں کو لے کے چلنے والے، کیونکہ مصطفیٰ نے دونوں کے ادب کو سکھایا ہے. ایک چھوڑے تو مطلب نہیں، نبی کی ایک بات مانیں گے ایک نہیں مانیں گے، ہماری مرضی جو ہے وہ مانیں گے، مصطفیٰ جتنا چاہتے ہیں ہم نہیں، ہماری مرضی پہ چلو. ارے ہماری خواہش بڑی جی، مصطفیٰ کا حکم بڑا. ابھی دونوں حدیثاں پڑھے، میرے اہل بیت کا بھی ادب کرنا، ان کے خلاف نہیں بولنا، ان سے بغض نہیں رکھنا، میرے صحابہ کا ادب کرنا، ان کے خلاف نہیں بولنا، ان کے دونوں حدیث سنے ہم نے. اور جامع نظامیہ کے مفتی صاحب، صدر مفتی صاحب قبلہ فرما رہے ہیں، یہ وہ جامع نظامیہ ہے جس کو قائم کیا ولی کامل عارف باللہ شیخ الاسلام حافظ محمد امام انوار اللہ شاہ فاروقی بانی جامع، اپنی خواہش سے نہیں، نبیوں کے سلطان کے اشارے سے قائم کیا. حبیب ایسوں کو حکم نہیں دیں گے قائم کرنے کا دینی مدرسہ اور حق پہنچانے کا جو خود حق پر نہ ہو. حبیب کو معلوم ہے حق پر ہے، جبھی تو حکم دیا ہے. اور حضرت مفتی صاحب قبلہ نے حضرت ہی کے ارشاد کا ماحصل بیان فرمایا ہے. حبیب بھیجے ہیں ہم کو بچانے کے لیے، اور بچانے والوں کو لوگ روک رہے ہیں. اللہ بھیج رہا ہے، حبیب جس سے راضی ہے اللہ. خیر بہرحال میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا، ہم لوگ کسی کا نام اس لیے نہیں لیتے بھائی، نہیں معلوم کون کیسا ہے، اچھا ہوں گا اپن غلط سمجھ لے تو مشکل ہے، اس لیے بولتے قانون کیا ہے، بس ہم علمی بات کریں شروع سے. بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، کون کر رہا کدھر کر رہا نہیں، یہ کرنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے. اور جب سلسلوں کے تاجداروں کی بات ہے تو سلسلے والوں پہ ضروری حضرت نے کہا، جو سلسلے سے دور انہوں بڑوں کو مانتے تو ان کی باتیں کیا مانی ہے، ان کا چھوڑو. بولے نہیں حضرت، جب مان رہے تو بڑوں کا لے کے چلنا. لوگ بولتے بھئی ہمارے بڑوں کا مان رہے چلو ان کے ساتھ، وہ بڑوں کے خلاف دوسرے گڑھے میں ڈالے تو آدمی پریشان نہیں ہو جاتا جی. ہم آئے تھے ایک سمجھ کے، یہاں الگ چلا، بڑوں کے دامن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، بول کے آئے ادھر ان کے خلاف گڑھوں میں ڈالا جا رہا. ارے ان کی بات مت کرو، ان کا نام بھی مطلب ہٹ بلا رہے ان کا نام لے کے، سمجھنے کی حد تک ہے. خیر بہرحال میں معزز سامعین کرام بتاؤں، اہل سنت کا دل بہت بڑا ہے، اتنی چیپ ہے نہیں جی وہ. اس میں آج کل وہ موبائلوں میں اتنی چیپ میں پوری دنیا آ جا رہی. مومن کے دل میں تھوڑے اللہ کے دوست نہیں آ سک رہے ہیں، آدھے اندر آدھے باہر. ارے یہاں دیکھو سارے نبیوں کے سلطان بھی یہی نظر آئیں گے، اس دل میں کوئی معاملی نہیں. اہل سنت و جماعت کا دل، حبیب پاک بھی نظر آئیں گے، سارے انبیاء رسول اعظام بھی نظر آئیں گے، سارے ملائکہ کرام بھی نظر آئیں گے، جمیع خلفاء راشدین بھی نظر آئیں گے، جمیع اہل بیت کرام، ائمہ اہل بیت کرام، جمیع اہل بیت کرام کے ساتھ جمیع صحابہ کرام، فتح مکہ سے پہلے والے بعد والے سب مل کر یہاں نظر آئیں گے. سارے اختاب یہاں نظر آئیں گے، سارے ابدال یہاں نظر آئیں گے، سارے اغواس یہاں نظر آئیں گے، سارے اللہ کے دوست یہاں نظر آئیں گے. محدثین کو تلاش کرو، اس دل میں مل جائیں گے. مفسرین یہاں مل جائیں گے، فقہاء یہاں مل جائیں گے، مجتہدین یہاں مل جائیں گے. ارے یہ تو بڑے ہیں، ان کے دامن کو تھامنے والا ہر مومن کروڑوں کی تعداد میں مل جائے گا. اہل سنت کا دل دکھنے میں چھوٹا ہے، اس میں سارے مقربین رہا کرتے ہیں. خود اللہ کی راہ لامتناہی ہونے کے باوجود محدود دل ہے، مگر یہ محدود دل میں لامحدود ذات بھی ہی نہیں. اللہ کے حبیب بول رہے ہیں کہ مومن کو بھی باہر جانے مت دو. ارے مومن تو مومن، ان کے بڑے بڑوں کو بھی نکالیں گے ہم. ایسا نہیں ہونا بھائی، اپنا نقصان آپ مت کر لو. ایک مومن کے ساتھ بھی پیارے نے بھی منع کرے تو اولیاء کے ساتھ، مقربین کے ساتھ، اہل بیت صحابہ بڑا مقام ہے.
یہ لوگوں کی زندگیاں دیکھو بھائی کیسی گزری. خیر بہرحال خطا بھی ہے تو دینی جذبوں میں ہوئی ہے. اب ایک کا نام لیں گے اس تو پیچھے ایک امیر معاویہ ان کے پیچھے 50,000 حضرات مسلمان ہیں. ادھر سیدنا علی مرتضیٰ کے ساتھ اتنے ہی ہزاروں ہیں, یہاں بھی اتنے ہی ہیں. ایک کا نام لیں گے تو پوروں پہ نہیں پڑتی بات. اچھا پوروں کا ادب کون سکھا رہے ہیں؟ بڑے بڑے مخربین. ادب کرنے والوں کے خلاف بولے تو بڑوں کو جا کے نہیں لگتی ادب سکھانے والے. ہم تو بڑوں کے باتوں کو پہنچا رہے ہیں, اصل ادب سکھانے والے ہمارے بڑے مخربین ہیں. اب ہم کو بولنے جا رہے ہیں, اصل ان کو لگتا جا کے. اب ہم کو بولنے جا رہے ہیں کن کو؟ جا کے محبوب الہی رضی اللہ عنہ کو لگتا. انہوں بتائے مسلمان صحابی ماموں مومنین کے, انہوں سمجھا سو ہے. اب ہمارے کو بول رہے ہیں جا کے ان کو لگتی. ہم تو ان کی بات پہنچا رہے ہیں, اصل بولنے والے تو وہ ہے نہیں. کس کو بولنے جا رہے ہیں؟ کہاں جا کے لگ رہی دا تیر دا دیکھ لو نا جی. جن کو بڑے بول رہے ہیں وہیں جا رہی نا. ایسے سنبھل کے چلنا نہیں جی. بھائی دنیا میں پٹکی کھائے, کسی گڑے میں گرے, ہڈی ٹوٹی, تو پھر قیامت میں اللہ تازی صحیح سلامت کر کے دیتا. دین کے معاملے میں گڑے میں گرے, ایمان کی ہڈی پتلی ٹوٹ گئی, تو پھر کبھی نجات کا راستہ ہی نہیں ہے. اپنے آپ کی فکر کرو. یہ گڑوں سے اتنا ڈرتے ہو, وہ جہاں ہڈی ٹوٹی تو بننے والی ہے, جو دین کی ہڈی ٹوٹی تو پھر کبھی نجات کا ذریعہ نہیں. وہاں کیوں نہیں ڈرتے جی؟ ڈرو خالی. بہرحال ہم زیادہ نہیں بولتے. اب دیکھو بھائی اہل بیت کرام صحابہ اعظام آپس میں محبت سے رہتے تھے. خطا دینی جذبوں میں ہوئی ہے. کیسے ہوئی میں مثال دے کے سمجھاتا. ہمارے بحر العلوم حیدرآباد دکن کے سیدی محمد عبد القدیر حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ, محدث دکن سیدی عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ کے زمانے کے بڑے درجے کے ولی ہے. ان کو بحر العلوم کہا گیا, علوم کے سمندر, طریقت کے بھی شریعت کے بھی سمندر. پوری دنیا میں ان کے مرید لاکھوں کی تعداد میں پھیلے. حضرت کیا کتاب لکھے؟ مشاجرات صحابہ و اختلافات اہل بیت. نا مشاجرات صحابہ و اختلاف ائمہ مجتہدین, یعنی صحابہ کرام سے جو آپسی مشاجرات ہو گئے اور مجتہدین کرام سے جو اختلاف ہو گئے, وہ عنوان بنا کے اندر کیا لکھے؟ یہ اجتہادی اختلافات ہے. اس کی وجہ سے ہمیں بزرگوں کی شان میں بے ادبی نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے ان کا ادب سکھایا, بلکہ لکھے اندر. سمجھے بات کو؟ کون؟ بحر العلوم قبلہ. ایسے سیدی بانی جامع قبلہ کی تو پیاری کتابیں دیکھنے کی ہے. اس طرح ہر مخرب نے لکھا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, جیسے مجتہدین کرام کا اختلاف ہوا ہے اجتہادی. امام اعظم رضی ایک مسئلہ بتایا, امام شافعی رضی اللہ عنہ ایک مسئلہ بتایا, امام مالک رضی اللہ عنہ ایک مسئلہ بتایا, امام احمد ابن حنبل نے ایک مسئلہ بتایا. یہ مسئلے الگ ہونے سے کبھی ان کی ذاتوں میں اختلاف ہوا جی؟ مسئلے کی حد تک ذاتوں کا ادب اپنی جگہ. دیکھو امام اعظم رضی اللہ عنہ سے کتنے مسائل میں اختلاف ہوا, کتنے مسائل میں امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اختلاف کیا. مگر وہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے؟ جس وقت میں بغداد شریف گیا, آپ تو رہنے والے تھے ملک شام, غزہ کے علاقے کے, اللہ غزہ کی حفاظت فرمائے. غزہ کے تمام, اے اللہ تیرے شہیدوں کی حفاظت فرمائے, ان کے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے, ان کے جان و مال کی حفاظت فرمائے, ان کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. اے اللہ واقعی ہم دیکھ رہے ہیں ہر تکلیف سہ رہے, لیکن تیرے حبیب کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے. اللہ تیری کیا نوازش ہے, کیا کرم ہے. معصوم بچے نہیں کچھ قصور کیے, عورتیں ہیں, بوڑھے ہیں, کیا تکلیف سہ رہے, مگر اتنی کمزوریوں, اس کے باوجود بھی تیرے حبیب کا دامن نہیں چھوڑ رہے. اللہ ہم کو ایسے ہی سعادت دے, ہر مشکل کو برداشت کر سکے, لیکن تیرے حبیب کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. اپنے شان کریمی سے پاک پروردگار ظلم کو روکتے. بلا وجہ معصوموں پہ اگر ظلم ہو رہا ہے, قتل ہو رہا ہے, طاقت کے دور پہ تو ایسی طاقت کو توڑ دے جو طاقت ناحق ظلم کرنے والی ہو. بے قصور کے معصوم بچے, دودھ پیتے بچوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑنے والی طاقت ہے. ایسی طاقت توڑ دے جو ظلم کرنے والی ہے.
اے اللہ معصوموں مظلوموں کی اپنے شان کریمی سے حفاظت فرما۔ تو مجھے یاد آیا قصہ، اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات دے، حفاظت فرما۔ وہ غزہ کے رہنے والے امام شافعی رضی اللہ عنہ ملک شام کا بھی دورہ کیا، بغداد شریف کا بھی دورہ کیا۔ بغداد شریف میں غوث پاک رضی اللہ عنہ بھی رہتے، امام اعظم رضی اللہ عنہ بھی رہتے۔ آپ فرماتے امام کون؟ امام شافعی رضی اللہ عنہ، جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں امام اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جا کے اللہ سے دعا کرتا ہوں تو میرا مسئلہ فوری حل ہو جاتا ہے۔ مسائل میں اتنا اختلاف ہے مگر ادب کا یہ حال ہے، مسئلے کا اختلاف، انہوں نے اس کو حق سمجھا، انہوں نے ان کو، ایک دوسرے کی ذاتی مخالفت میں نہیں ہوا امام، ہے نا؟ وہی حضرت خدیر پیا بتا رہے ہیں، ان کے مسئلے دینی جذبے میں ہوئے، انہوں نے یہ سمجھا نا، مگر آپس میں محبت تھی ان کے درمیان۔ ابھی کئی باتیں ہیں، میں شارفہ انداز میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مسائل کا اختلاف ذات میں۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے شاگرد سب جانتے، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، اتنا اختلاف کرتے تھے۔ کبھی کبھی امام اعظم رضی ایک مسئلہ بولتے ہیں، 40 دن تک بحث کرتے تھے شاگرد، وہ نہیں یہ صحیح، وہ دلیل کرتے تو دوسری دلیل پیش کرتے تھے۔ اب آخر میں سمجھ میں آتا تو خوشی کے مارے نعرے تکبیر بلند کرتے تھے، اتنا اختلاف کرتے تھے مسئلے کا، مگر ادھر دیکھے تو جوتیاں سیدھے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مسئلے کا اختلاف ان کو یہ سمجھ میں آ، مگر ذات کا ادب دیکھو کیسا۔ یہی حال حضرت فرماتے جیسے مجتہدین کی شان ہے، اختلاف کا مسئلہ ہے مگر ذاتی کچھ بھی نہیں، ایسے ہی صحابہ کرام کا معاملہ ہے، ان کو وہ سمجھ میں آ وہ حق سمجھے، ان کو یہ سمجھ میں آ مسائل میں اختلاف ہوا ہے، ذات کی ایک دوسرے کی محبت اپنی جگہ تھی۔ قتل بھی ہوئے تو غلط فہمی میں ہوئے ہیں، دشمنی ذاتی دشمنی میں نہیں ہوئے ہیں۔ میں آپ اس کو بتا دوں ایک مثال کے طور پر، جنگ جمل کس کو بولتے ہیں؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ طلحہ رہے بڑے بڑے، ان کو تو نام لے کے جنتی بولے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زبیر جنتی، طلحہ جنتی، وہ بھی کہہ رہے ہیں یا امیر المومنین سیدنا علی، ان کو عثمان غنی ان کو یہ یہودی منافقین شہید کر دیے تھے سازش کر کے، بولے ان کے خون کا بدلہ لیجئے۔ وہ کیونکہ منافقین، سیدی بانی جامعہ قبلہ علیہ رحمۃ الرضوان لکھتے ہیں 20,000 منافقین کلمہ پڑھ کے گھس گئے تھے۔ آپ فرماتے کس نے شہید کیا؟ سیدی بانی جامعہ قبلہ، حبیب پاک کے حکم سے آنے والے ولی کامل۔ آپ فرماتے 20,000 یہودی منافقین ہاتھ اٹھا کے تھے، ہم نے قتل کیا۔ تو اب بتاؤ صحیح قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اس لیے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار خون کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ یہ قاتلین کے جو منافقین کی کثرت کی وجہ ہر ایک کہتا ہم نے قتل کیا، بدلہ لینا مشکل ہو گیا تھا ان کو، کیونکہ پورے دلائل سے جب پتہ نہیں چلے جب تک کہ یہ قاتل ہے بدلہ نہیں لے سکتے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ کو اسی لیے حق پہ کہا گیا کہ قاتل کا پتہ نہیں چلا بدلہ نہیں لے سکتے، اس لیے حق پہ غوث پاک نے یہی فرمایا، سارے بزرگوں نے یہی فرمایا۔ اب ایمان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، سو یہاں پہ طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، ام المومنین عائشہ کرتے ہیں خون کا بدلہ خون رکھا ہے اللہ نے، قتل کا بدلہ قتل، اور کون لے سکتے ہیں؟ جو امیر المومنین وہ لے سکتے ہیں، کہتے ہیں آپ قتل کا بدلہ قتل لیجئے۔ اور سیدی بانی جامعہ قبلہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں سیدنا عثمان غنی کو جن تکالیف کے ساتھ شہید کیا گیا، کچھ تکالیف بیان کیے، سختیاں بیان کر کے بتا رہے مقام کیا ہے سیدنا عثمان غنی ذو النورین کا، حدیث کی روشنی میں بتا رہے ہیں جب اتنی بڑی ہستی کو اتنے تکلیفوں سے شہید کیا گیا تو خون کا بدلہ مانگنا ایک فطری بات تھی، لیکن ایک جذبات نہیں آتے جی کس کو بھی، ایسی بڑی ہستی کو شہید کیا۔ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار کی ذاتی دشمنی میں بدلہ نہیں مانگ رہے تھے، قاتلین کے خلاف جذبہ تھا۔ بھائی ہمارا کوئی آدمی ہمارے ملک میں قتل کر دیا جائے، ہم اپنے منسٹر صاحب کو بولے منسٹر صاحب اس کا بدلہ لیجئے، یا وزیر اعظم صاحب بدلہ لیجئے، تو وزیر اعظم سے دشمنی بولیں گے یا قاتل سے؟ وزیر اعظم کی دشمنی نہیں بولتے، ان کا حق ہے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں آپ ہی بدلہ لے سکتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ خلیفہ ہے، وہی بدلہ لے سکتے تھے، اس لیے آپ بدلہ لیجئے۔ بدلہ مانگے تو ان سے دشمنی ہو گئی، کیسا بولتے جی؟ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ ان سے دشمنی کریں گے، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ ان سے دشمنی کریں گے؟
تو ادب والے لوگ. سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ ام المومنین کا رضی اللہ عنہ کا ادب کرتے تھے. ام المومنین ان کا ادب کرتے تھے. کئی مرتبہ کئی مسائل آپ بتاتے تھے، فقیہ ہیں، کئی مسئلوں میں کہتے جاؤ علی مرتضیٰ سے معلوم کرو، وہ بتلائیں گے تم کو مسئلہ. بولتے تھے یہ آپس میں محبت ہے، بھجاتے تھے. خیر بہرحال جنگ جمل کہنے کی وجہ کیا ہے؟ دیگر صحابہ بھی تھے یہ، کیونکہ بڑی ہستیاں بھی تھے. ان میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کو گھیر لیا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی فوج جماعت نے گھیر لیا. تو سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار نے کیا فرمایا؟ یہ میری ماں ہے، ان کو پورے ادب و احترام سے لے جا کے گھر کو پہنچاؤ بولے. اور سیدنا محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں تم ان کو احترام سے گھر پہنچاؤ. اتنی لڑائی ہو رہی ہے مگر ذات کا معاملہ یہ کہتے میری ماں ہے، کیونکہ قرآن نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے حبیب کی زوجہ تمام مومنین کی ماں ہے. ادھر جھگڑا بھی چل رہا ہے اور ذات کا معاملہ میری ماں ہے، ادب و احترام کرو، ہے نا. مسئلے کا اختلاف تھا، ذاتی نہیں تھا. اب ادھر شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ امام محمد انوار اللہ شاہ فاروقی بانی جامعہ علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں اے لڑائی کے دن چل رہے ہیں. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ غوث پاک نے بھی فرمایا کیا؟ وہ یہ سمجھ کر جنگ کر رہے تھے کہ ذاتی دشمنی میں آپ بھی نہیں لڑے. آپ سمجھ رہے تھے کہ مجھے اکثریت نے خلیفہ مان لیا، یہ لوگ نہیں مان رہے، تو نہیں مان رہے. اکثریت ماننے کے بعد میں امیر المومنین خلیفہ رسول اللہ ہو گیا. اب یہ نہیں مان رہے تو میرے ساتھ بغاوت ہوئی. اور قرآن کا حکم ہے جو جماعت بغاوت کرے ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ بغاوت کے بعد آئے. تو غوث پاک نے بھی فرما رہے، دیگر بزرگوں نے بھی کہا یہ مجھے حکم ہے بغاوت کے ساتھ جنگ کرنا چاہیے. وہ شریعت کا حکم سمجھ کے جنگ کر رہے تھے، ذاتی دشمنی میں نہیں. اب ادھر سیدنا امیر معلوم خون کیا گیا امیر المومنین کا عثمان غنی کو. خون کا بدلہ خون اللہ نے رکھا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم بھی تو شریعت کا حکم مان رہے. خون کا بدلہ لیجئے. یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی حق کو مان رہے. تو کیا مطلب؟ سیدنا علی نے حق پر کیوں تھے؟ قاتل کا پتہ نہیں چلا. ان کی خطا کیا تھی یہ سمجھ رہے سیدنا علی نے کوشش نہیں کر رہے شاید، اس لیے زور پہ زور دیتے جا رہے تھے. خطا ہوئی مگر دینی جذبے کی ہوئی، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی دشمنی میں نہیں ہوئی، شارٹ فارم انداز میں چلے. اب سیدی بانی جامعہ علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں لڑائی کا ٹائم ہے، ایسے وقتوں میں بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شاعروں سے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی تعریف سنا کرتے تھے شاعروں کے ذریعے. ایک مرتبہ ایک شاعر نے خلیفہ رسول اللہ امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں ایک شاعر نے تعریف کی تو خوش ہو کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک بدرخہ انعام میں دے دیا. بلکہ لکھے بدرخہ بولے تو اونٹ کا بچہ. اب بولو عین جنگ میں سیدنا علی نے کی تعریف سن کر بدرخہ انعام دینا بتا رہا مسئلے کی لڑائی تھی، ذاتی نہیں تھی، ہے نا. ارے ذاتی بنا دے رہے اس کو، ان کے خلاف لا رہے بلا وجہ کے. ان میں ایسی محبت تھی. میں ایک دو مثالیں دے کر بات ختم کر دیتا ہوں تاکہ سمجھیں ان کو الگ الگ ٹکڑے مت کرو. حبیب کی محفل میں الگ تھے کیا جی؟ اے صحابہ دا ٹھہرو میرے اہل بیت کی محفل ہے، اہل بیت اب تم جاؤ صحابہ کی محفل ہے. ایک وقت میں حبیب پاک کے اطراف اہل بیت صحابہ دونوں رہتے تھے. آج ہم صحابہ کے الگ کر رہے ہیں، اہل بیت کو الگ کر رہے ہیں، یہ کیا ٹکڑے ہیں جی؟ حبیب کی محفل میں ایسا بیٹھتے تھے اہل بیت و صحابہ مل کر، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ستاروں کے بیچ میں 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو. جب مصطفیٰ کی محفل میں جہاں مصطفیٰ اہل بیت صحابہ مل کر ہے، ہمارے دل میں بھی جہاں مصطفیٰ وہاں اہل بیت و صحابہ مل کے رہنا چاہیے نا، تاکہ وہ محفل یہ محفل برابر ہو جائے. مصطفیٰ کے ساتھ جیسا بیٹھتے تھے ہمارے دل میں بھی ویسی عظمت ایک ساتھ رہے. اس لیے پیارے نبی نے دونوں کی عظمتیں بتائی. شارٹ فارم انداز میں دونوں کی عظمتوں کا اس لیے رکھا گیا کہ ہم نہ ادھر کے گڑھے میں گرنے والے، دونوں کو لے کے چلنے والے. ہم بتا نہیں رکھے کہ یہ دو بھی حق ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مثل اہل بیتی کالسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کرام کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک،
جو نूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हुआ वो नजात पाया, जो नहीं बैठा वो डूब गया तूफान में। ऐसे ही मेरे अहले बैत किराम की मोहब्बत व अदब जिसके सीने में आई बच गया, और जिसके सीने में मेरे अहले बैत का अदब मोहब्बत नहीं हलाक हो गया। तो कहा हबीब ने मेरे अहले बैत की मोहब्बत व अदब नजात के लिए ज़रूरी है। ये भी बता। अब सहाबा के बारे में क्या फरमाया, मसल अहली बैती नहीं, सहाबा के बारे में फरमाया असहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। बिअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, इनमें जिसकी भी पैरवी करो हिदायत पा जाओगे। सब हिदायत के सितारे का आसमान के सितारे ज़मीन के रास्ते बताते, समंदर के रास्ते बताते। सहाबा की पाकीदा तालीमात अल्लाह और रसूल तक पहुँचने के रास्ते बताते। ये हिदायत के सितारे, इनको कहा हिदायत के सितारे, जिनको भी पकड़ के चलो, या पकड़ रहे तो बोले छोड़ दो, बोले अरे जिनको हिदायत के सितारे अच्छा लेके चलो, बोले तो उनकी रोशनी छोड़ के अलग चलो। हमें नजात के लिए कश्ती भी ज़रूरी है, रोशनी भी ज़रूरी है हिदायत की। हम अहले बैत की कश्ती में बैठकर समंदर में हिदायत के सितारों की रोशनी में रास्ता तय करेंगे। बग़ैर कश्ती के भी रास्ता नहीं तय होता, बग़ैर रोशनी के भी कश्ती को नहीं चलाया जाता। दोनों भी ज़रूरी, इसीलिए कहते हैं दोनों ज़रूरी, दोनों हमारे पास है, ज़रूरी। अब किसके बाद एक ज़रूरी दूसरा ज़रूरी छूट गया तो अभी नमाज पढ़ रहे क़याम चलेगा, रुकू हुआ तो नमाज होती जी, एक ज़रूरी छोड़ दे के एक कर नहीं, रुकू ले रहे क़याम छोड़ दे रहे, क़याम ले रहे आखिरी क़ज़ा छोड़ दे रहे, अरे पूरे लेके चले तो नमाज होती ना जी। ये दोनों ज़रूरी है, कश्ती और रोशनी दोनों लेके चल रहे हैं। न को चलो एक लेके चलो, एक लेके चलो, अरे ये क्या बात भाई, अल्लाह के नबी दो लेके चलो रहे, अपन एक लेके चलो रहे, हम नबी की सुने तुम्हारी सुने। अल्लाह तुमको नबी बनाया, मुस्तफ़ा को नबी बनाया, जिनको नबी बना उनके पीछे चलेंगे ना जी। हम हमारे बड़े बड़े वहाँ चले तो हम छोटे छोटों के पीछे क्यों चले, बड़ों के साथ रहेंगे। इनकी तारीफ़ करने से बड़े नहीं होते, चाहे अहले बैत हो या सहाबा हो, अल्लाह ने उनको बड़ा किया। इनकी बेअदबी करने से छोटे नहीं होते, मुस्तफ़ा जिसको बड़े करे हम छोटे कर सकते क्या। इनके अदब को मानो हम बड़े हो जाएंगे, इनकी अजमत का इनकार करो हम गड़े में चले जाएंगे। अरे अपना आप कुड़ाड़ी मत मान लो भाई, अदब करो, खामोश चलो। मरते वक्त शैतान एड़ी चोटी का जोर लगाता। मुहद्दिस दक्कन सईदी अब्दुल्ला चाहता क़िबला अलैहि रहमतुल रिज़वान नसीहत फरमाते हैं, औलिया अल्लाह की शान में बेअदबी करने से बुरी मौत होती, क्योंकि शैतान मरते वक्त एड़ी चोटी का जोर लगाता है बुरे खातिमे के लिए। लेकिन अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो, अदब करो, खातिमा बिल खैर होता। बोले क्यों, अदब करने से अल्लाह दोस्तों को भी चाहता है, दोस्तों के चाहने वालों को भी चाहता है। इसलिए शैतान भटकाने आता है तो अल्लाह किसी वली को ईमान बचाने भेज देता है। और औलिया की शान में बेअदबी मत करो, बुरा खातिमा होता। बोले क्यों, बुखारी शरीफ में हदीस कुदसी है, मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी एक वली से भी दुश्मनी करा मेरा ऐलान जंग है। लोग कहता मेरे से लड़ने तैयार हो, क्योंकि मेरे दोस्त से दुश्मनी कराना मेरे से लड़ने तैयार। अब शैतान भटकाने आ तो जिससे ऐलान जंग है उस पर करम होगी जी। अल्लाह नज़र करम हटाता, मेरे दोस्त से अदावत करा, बल्कि होता क्या, शैतान चुंगुल में डाल लेके चले जाता, बुरी मौत हो जाती और शैतान हंस लेते चले जाता होगा। आता भटकाता, वो क्या क्या टाइम ज़्यादा होगा, क्या क्या अंदाज से भटकाता बोले तो। मगर मुहद्दिस दक्कन में बोले बुरी बेअदबी मत करो, बुरी मौत होती। क्यों, औलिया अल्लाह की बेअदबी करने से अल्लाह का ऐलान जंग है। बुखारी शरीफ में प्यारे नबी फरमा रहे, जिससे ऐलान जंग है, शैतान भटकाने आता तो अल्लाह बचाता नहीं। ऐलान जंग कसौटेंगे अदब है, भटक जाता, बुरी मौत हो जाती। तो अपन अदब करे तो अपना खातिमा बिल खैर होता, नहीं करे तो अच्छा भाई अदब नको, ताज़ीम की बातें नको करो, खाली खामोश रह जाओ ना भाई, कलम नको चलाओ, ज़बान नको चलाओ, दिमाग को खामोश रखो। बस अल्लाह तू जाने, तेरा रसूल जाने, बोले तो भी खातम बेअदबी करके कई कुगड़ों में जाते भाई, खामोश हो जाओ बस। हाँ बस। और दूसरी बात क्या, तुम एतराज़ करें तो जवाब कहीं को देना पड़ता। अरे अमीर माविया उनके ज़बान, अरे तुम भी अमीर माविया बल्कि तनक़ीद करें, हम भी मत करो उनकी शान में, ये है मत करो उनकी शान में बोल रहे हैं। सबको छोड़ दिए, इनको कहीं को लेके बैठे तो सब पे एतराज़ छोड़ के इनको कर रहे हैं। जहाँ पत्थर आया उन पे हाथ वहाँ से रोकेंगे ना जी। अब दूसरे साहबा को बोल के देखो, अब उनकी अजमतें कैसे शुरू हो जाती देख लेना। अरे पत्थर जहाँ आ रहा वहाँ रोक रहे हैं, इनकी बोल रहे हैं, एतराज़ इन पे जो रहा है इनको संभाल रहे हैं।
ہاں ارے بول رہے ہیں اعتراض ان کو کریں کچھ بھی مت بولو تاکہ ہمارا چلتی رہے گاڑی، لوگوں کو گھڑوں میں ڈالتے رہے. یہ کیا طریقہ ہے جی؟ کیا سمجھدار لوگ ہیں بھائی دنیا میں، اب سمجھ میں آ رہا کیا عقل مند لوگ ہیں، کس انداز سے گڑوں میں ڈال رہے ہیں بھوری امت کو. اللہ اکبر. مگر یہ بھولی امت بھی اولیاء کے سائے میں رہتی ہے، ان پر ضیاء ہدایت کی روشنیاں چلتے رہے گی، کوئی نہیں جائے گا قائم انشاءاللہ. کوئی اندھیرے میں رکھنا چاہے تو یہاں روشنیاں بہت ہے. اللہ سلامت رکھے آپ کو. ہم سمجھا رہے ہیں ایسے کام مت کرو، امت کو سلامت رہنے دو. دنیا اتنا ظلم کر رہی، وہاں انہیں وہ کر رہا ہے، انہیں یہ کر رہا، انہیں وہ میٹ دینے دیکھ رہا، اسلام نے ہونا وہ نہیں ہونا، قرآن وہاں چلے گا وہاں کچھ نہیں، نیچے سر جھکا کے ٹھہرے. یہاں پیچھے جنہوں نے زندگی بھر جان مال قربان کر کے دین بچایا، ہم تک دین پہنچانے کی کوشش کی، ان کے پیچھے پڑے ہوئے، دین بچانے والے کے پیچھے پڑے ہوئے، جو دین لوٹنا ہے وہاں دبک کے ادب سے بیٹھے ہوئے. حضرت اشارہ تھا. یہ کیا ہے بھائی؟ عجیب بات ہے. کتنی کوشش انہوں نے کی. دیکھو سیرت پڑھ کے دیکھو، جن کے خلاف پڑھے انہوں نے دین کے لیے کیا کیا خدمت کی. خیر بہرحال اب میں ایک دو واقعات بول کے بس کر دیتا ہوں. ان میں کیسی محبت تھی وہ بتا رہا ہوں. وہ ایک ساتھ تھے، ہمارے دل میں بھی ایک ساتھ ہے. کوئی طاقت ہمارے سینے سے دونوں کو جدا نہیں کر سکے گی انشاءاللہ. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت میں شارٹ فارم کرتا ہوں، لمبا خطہ لگے تو دیر ہوتی ہے. ایک مرتبہ کیا بولے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کراری کے شان میں صدیق اکبر نے بولے اللہ کی قسم میری اہل بیت سے زیادہ محبوب میرے پاس نبی کی اہل بیت ہے. کون؟ صدیق اکبر حبیب پاک کی اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں. اور ادھر سیدنا علی مرتضیٰ نے کیا بول رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، میں نے سنا ہے میرے نبی سے. نہیں یہ فرما رہے، یہ دوسری بات ہے. یہ فرماتے صدیق اکبر میرے سے بہتر ہیں. انہوں کہہ رہے نبی کی آل میرے پاس میری آل سے بہتر ہے. ان کی شان انہوں بیان کر. سیدنا علی نے کہتے ہیں صدیق اکبر میرے سے بڑے درجے پہ فائز ہیں. دیکھو دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کیا کر رہے ہیں. اور ادھر عمر فاروق اعظم رضی کو دیکھو، حسنین کریمین رضی کو مال غنیمت سے ڈبل حصہ دے رہے، اپنے بیٹے کو کیا کرے آدھا حصہ دی. سیدنا عبداللہ بن عمر میں ڈر گئے، میرے میں کچھ کوتاہی ہو گئی کیا. ڈرتے تھے وہ لوگ، بولے میرے سے کچھ خرابی ہوئی کیا، میرے کو شہزادگان کو ڈبل دیے میرے کو آدھا دیے، کچھ خرابی ہے کیا. ڈر گئے، اعتراض نہیں کر سکتے تھے. آپ کے ابا کا مقام وہ تھا، شیطان ڈر کے رستہ بدلتے تھا. انہیں بیٹا کا تو بھی اعتراض کر سکتا جی. حکمت معلوم کرے کیا حکمت ہے ابا جان، تاکہ میرے میں غلطی ہے تو صحیح کر لوں. یہ مطلب شہزادگان کو ڈبل دیے میرے کو آدھا دیے. بولے تو بیٹا میں کیوں دیا، ان کے ابا کی طرح تمہارے ابا کہاں سے لاؤ گے، ان کی امی کی طرح تمہاری اماں کہاں سے لاؤ گے، ان کے ماموں کی طرح تمہارے ماموں کہاں ہے، ان کے خالاؤں کی طرح تمہارے خالہ کہاں، ان کی نانا کا مثل تم کہاں سے لا سکتے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت اہل بیت، شان اہل بیت، شان صحابہ، نعرہ رسالت. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں ان کا خاندان بیٹا تم کہاں سے لاتے ہو، تمہارا خاندان اور ہے، ان کا شان والا اعلیٰ ہے. یہ کون ہے؟ عمر فاروق اعظم عظمت بتا رہے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں، جو مجھے صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بڑا کہیں گا جھوٹی تہمت لگانے والے کی سزا دوں گا. وہ کہہ رہے عمر فاروق اعظم مجھ سے بڑے ہیں، اور علی عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ صدیق کہ یہ میرے سے بڑے ہیں. کون بڑے؟ سیدنا علی مرتضیٰ. اور عمر فاروق اعظم نے بیٹا تمہارے بابا حسنین کریمین کے بابا کہاں ان کی طرح کہاں ہو سکتے، یہ ان کی شان بیان کر رہے ہیں، وہ ان کی شان بیان کر رہے ہیں. اور دونوں بھی سچے. علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا خاندان عمر فاروق اعظم کے رضی اللہ عنہ کے خاندان سے بڑا ہے، چونکہ سیدنا علی مرتضیٰ قریشی بھی ہے ہاشمی بھی ہے، اور عمر فاروق اعظم قریشی تو ہے ہاشمی نہیں ہے، تو خاندان آپ کا بڑا ہوا. اور علی مرتضیٰ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، مرتبے میں عمر فاروق اعظم بڑے ہیں ان سے بھی، اور علی مرتضیٰ بڑے ہیں خاندان میں. خاندان میں ان کا خاندان نہیں، مرتبے میں آپ کہتے ہیں میرے سے بڑے. دونوں بھی صحیح. مرتبے میں صدیق اکبر فاروق اعظم بڑے،
علی مرتضیٰ خاندان میں بڑے، دونوں بھی صحیح بولے، کوئی بھی غلط نہیں بولا۔ اسی لیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ فرماتے ہیں اہل سنت کی علامت ہی یہ ہے، اس عقیدے پہ چلے، تفضیل الشیخین صدیق اکبر فاروق اعظم کو فضیلت دینا، پوری امت میں سب سے بڑے ان کو کہنا انبیاء کے بعد، وہ حب الختنین پیارے نبی کے دو دامانوں سے محبت کرنا، کون؟ سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ، حیدر کرار رضی محبت کرنا، والمسح علی الخفین اور خفین کے مسے کو جائز سمجھنا، یہ باتیں کسی میں پائی گئے تو سمجھو اہل سنت ہے۔ اور انہیں میں شیخین کی فضیلت نہیں مانتا بولے تو بولے میں اہل سنت نہیں مانتا، بولنے کا مطلب وہ حضرت کا نشانی بتا رہے بھائی، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ سیدنا علی خود کہہ رہے ہیں میرے کو کوئی ان دونوں پہ فضیلت دیں گا، میں جھوٹی تہمت لگانے والے کی کیا سزا ہوتی وہ سزا دوں گا برائے۔ یہ سزا کا لفظ بتا رہا، حقیقت کو بیان کر رہے تھے، سزا نہیں بتاتے تو بول رہے تھے کہ عاجزی کے طور پہ فرمائے بول سکتے تھے، سزا بتا رہی، سزا جرمات ہوتی، عاجزی کے طور پہ کوئی بھی بول سکتے مجھے فضیلت مت دو، سزا دوں گا کا مطلب جھوٹ ہے تمہاری، تہمت ہے، تہمت کی سزا دوں۔ اب اس پہ غور کرو بھائی، حضرت نے وہی کہا ہم ان ذاتوں کو بھی لے کے چلتے ہیں، ان کی پیاری باتوں کو بھی لے کے چلتے ہیں، آدھا لے کے آدھا ڈنڈی مارنے کا مزاج ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے، پورا یہ بھی لینا ہو، ذات بھی حق ہے، ان کا طریقہ بھی حق ہے، ان کی تعلیم بھی حق ہے۔ اب سنو، سیدنا عمر فاروق اعظم نے خاندان کی عظمت بتائی، ان کے لیے اپنے خاندان سے بڑھ کے مال غنیمت میں حصہ دیا، وہ بات سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار جن کو پہنچی، کیا پہنچی؟ آپ کے شہزادوں کو انہوں نے ڈبل حصہ دیا، اپنے شہزادے کو آدھا دیا، تو کہا کیوں؟ تو کہہ رہے ہیں آپ کا گھرانہ ان کے گھرانے سے بڑا ہے، بولے تعریف کرے تو آپ کیا بریں؟ انہوں نے میرے خاندان کی تعریف کرے تو سنو میں بھی بتاتا ہوں ان کی کیا شان ہے، میں نے اپنے نبی سے سنا ہے عمر فاروق جنت کا چراغ ہے، یہ ان کی عظمت بتا رہے ہیں، ان کی عظمت بتا رہے ہیں، آپس میں محبت، ہم لوگ ٹکڑے کر رہے ہیں، انہوں الگ انہوں الگ، وہاں دیکھو تو ایک دوسرے کو یہ چاہ رہے ہیں، انہوں ان کی عظمت بتا رہے ہیں، انہوں نے ان سے محبت کرے، انہوں ان سے محبت، اہل بیت صحابہ میں ٹکڑے ہی نہیں ہیں، ارے ان کے غلاموں میں نہیں ہو سکتے تو ان میں کہاں سے ہوں گے جی؟ ارے جنت کا چراغ ہے بولتے، سیدنا عمر فاروق اعظم تک بات آئی، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرما رہے کہ پیارے نبی نے آپ کو جنت کا چراغ کہا ہے، تو سیدھا خلیفہ ہے وقت کے، مگر چلتے ہوئے گئے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار کی بات کیا ہے، جا کے بولے کیا آپ نے فرمایا ہے عمر فاروق جنت کا چراغ ہے؟ نبی نے فرمایا، ہاں نبی نے فرمایا، تو کیا کاغذ لے کے بولے لکھ کے دو میرے کو اس پہ، نبی نے فرمایا ہے کہ عمر جنت کا چراغ ہے، لکھ کے دو بولے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، میں نے اپنے نبی سے سنا ہے آپ نے فرمایا عمر جنت کا چراغ ہے، وہ لکھ کے لا کے گھر میں بولتے میرا انتقال ہوا، میرے سینے پہ رکھ کے کفن اوپر سے لگا کے اندر رکھا۔ وہ بڑے بڑے ایک دوسرے کی عظمت ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیا کریں، ذرا دیکھو بھائی، کچھ نہیں بولتا کیا کریں سو تم ہی دیکھو، آپ کیا کرنا چاہیے، جو بڑے کرے وہ کرنا نہیں، پر وہ لوگ آپس میں محبت تھے تو محبت کو بڑھانا، انہوں الگ انہوں الگ، ان کا ذکر ہو تو ان کا نہیں ہونا، ان کا تو ارے ہمارے پاس دونوں کا ہونا، نہیں سمجھے بات کو، یہ چونکہ پیارے نبی نے دونوں کی عظمت بتائی۔ خیر معزز سامعین کرام، ہم پھر بھی کسی کا نام نہیں لیتے، بلکہ کام کیا کرنا ہے وہ بتا رہے ہیں، ہم کو دونوں کو لے کے چلنا ہے، دونوں کی عظمت حبیب نے بتایا، بزرگوں نے طریقہ سکھایا، وہ دین کو ہم سے بڑھ کر علم رکھتے ہیں، ہم سے بڑھ کر سمجھ رکھتے ہیں ہمارے بڑے۔ ایسے کئی واقعات ہیں جو آپس کی محبت کے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کیا کیے معلوم، صحابی ہیں، گھوڑے پہ سوار ہو کے جانا چاہ رہے ہیں، تو عبداللہ ابن عباس اور نبی کے خاندان والے، عبداللہ ابن عباس بولے تو پیارے نبی کے چچیرے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، چچیرے بھائی ہیں نا، وہ جا کے کیا کریں، انہوں گھوڑے پہ بیٹھے سیدنا زید رضی اللہ عنہ جا کے ان کے پیر رکھنے کی جگہ کو سیدھی کر رہے ہیں، تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم نبی کے خاندان والے کیا کر رہے؟ کہا ہم کو یہی حکم ہوا ہے کہ علم والوں کا ادب کریں۔ کون بول رہے ہیں؟ نبی کے چچیرے بھائی بول رہے ہیں ہم کو یہی حکم ہے کہ علم والوں کا ادب کریں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو لے کے چومتے ہوئے کہا ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ اہل بیت کی تعظیم کریں، اہل بیت ان کا ادب کر رہے ہیں، یہ اہل بیت کا ادب کر رہے ہیں، ہم بھی یہی لگ کے چل رہے ہیں جو ہمارے بڑوں نے کیا۔
اتنا پیارا درس اسلام کا ہے، وہ چھوڑ کے گئے کہ رانگ سائڈ نہیں کر رہے ہیں اپن لوگ۔ اللہ تعالی ہماری نورانی محفل کو قبول فرمائے، ان پاکیزہ ہستیوں کے ادب احترام کو جیسے حبیب نے ہم کو حکم دیا ہے، درد دیا ہے، لے کر چلنے کی سعادت دے۔ غیر ضروری تباہ کن معزز صاحبان کرام راہوں سے چل کے اپنے آپ کو برباد کرنے سے بچے۔ اللہ تعالیٰ ایسے راستے پہ چلنے سے ہماری حفاظت فرمائے جس میں تیرا غضب، تیری ناراضگی ہے، ایسے راستے پر چلنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما دے جس میں تیرے رضا، تیرا قرب ہے، بجاہ حبیبی کا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔